إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال تعالى في موضع آخر: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: إنما الأعمال بالنيات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا. بزرگی ہے اسی آقا علی جا کو زیبا. وہی دونوں جہانوں کا خدا ہے برتر و بالا. برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا.
بڑا ہی مہربان ہے وہ، بہت ہی مہربان ہے وہ، سدا رحمت فشاں، رحمت فشاں، رحمت فشاں ہے وہ، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، نہ کوئی مشورہ ہوگا، نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری۔ لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف اور توصیف بیان کرنے لائق، زیبا اور سزاوار ہے، جو ہمارا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھوکہا کروڑہا درود و سلام نازل، جن کی وجہ سے اور جن کے اصحاب کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کی وجہ سے یہ توحید کی بیش قیمت دولت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ توحید پرست ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم۔ اگر وہ چاہتا تو کسی مشرک بدعتی گھرانے میں پیدا کر دیتا، کسی یہودی، مجوسی، عیسائی گھرانے میں پیدا کر دیتا، دنیا بھی خراب ہوتی اور عقبہ بھی خراب ہوتی۔ اس کا بڑا کرم، احسان اور فضل ہے کہ اس نے مسلمان بنایا، اور مسلمان بنایا تو توحید پرست گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس توحید کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور توحید کا پہلا میسج، پہلا پیغام ہے نماز۔ مسلمان کا معنی یہی ہے کہ وہ اللہ، اس کے رسول کی بات کو مان لے اور سر تسلیم خم کر دے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کا حکم کریں تو ہم مان جائیں، اور جس بات سے منع کریں تو اس سے رک جائیں۔ اسی کا نام ہے ایمان اور اطاعت اور فرما برداری۔ میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 70واں نمبر پارے سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 تلاوت کی، اور اس کے بعد ایک آیت پارہ نمبر 30 میں آپ جائیے، سورہ بینہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ لگ بھگ دونوں آیتیں معنی اور مطالب کے اعتبار سے ملتی جلتی ہیں،
عربی متن الگ الگ ہے. اس کے بعد بخاری اور مسلم کے حوالے سے 2 احادیث آپ کے سامنے پڑھی. ان دونوں احادیث کا بھی مطلب اور لب لباب ایک ہی ہے، اگرچہ عربی متن الگ الگ ہے. آج کے اس خطبہ مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اخلاص کی اہمیت اور تقوی کی فضیلت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پارہ نمبر 17 میں سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ہرگز ہرگز اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے. کیا چیز پہنچتا ہے اللہ کو؟ تمہارا تقوی، تمہارا اخلاص، تمہارا خلوص، تمہاری للہیت. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. نبی کو بھی حکم کیا گیا کہ آپ اللہ کی عبادت اس کے دین کو بالکل خالص کر کے کیجیے، یک طرفہ ہو کر. کسی بھی طریقے کی آمیزش، ملاوٹ اور ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے. اخلاص یہ خلوص سے ہے، اور عربی میں خلص، خا لام صاد، جس کا معنی ہوتے ہیں بالکل خالص، پیور، ہم جسے بولتے ہیں پیور. یعنی اللہ کی عبادت اس انداز سے کی جائے، اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، کہ اس میں کسی طریقے کی کوئی ملاوٹ، کوئی ریا اور نمود نہیں ہونا چاہیے. اسی کو اخلاص اور خلوص کہتے ہیں. اور پھر تقوی، اس کا دوسرا نام ہے تقوی. تو تقوی کے معنی ہے پرہیزگاری، گناہ سے بچ جانا، اللہ کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑ دینا. دونوں کے معنی اور مطالب لگ بھگ ایک ہی ہیں، اور ان دونوں چیزوں سے مل کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. آپ کوئی بھی عمل کریں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ قربانی ہو، چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، ہر عمل کے اندر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہے. بالکل ریاکاری سے پاک صاف ہونا چاہیے ہمارا عمل، خالص لوجہ اللہ. اگر نماز ہم پڑھتے ہیں اور نماز میں کسی طریقے کی ریاکاری پائی گئی، دکھاوا پایا گیا، عبادت تو بہت اچھی ہے، نماز سے اچھی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے. اسلام کی روح ہے نماز، بقیہ اور سارے اعمال بعد میں. نماز میں بھی
اگر کسی طریقے کا دکھاوا پایا گیا، ریا اور نمود ہوا، تو وہ نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، ردی کے ٹوکرے میں ڈال دی جائے گی، اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک شخص آیا، کہا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے۔ کہا رکھیں سوال، کیا سوال؟ کہا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں۔ دیکھیے غور کرنا ذرا الفاظ پر، حدیث کے الفاظ۔ پوچھنے والا بھی صحابی، بتانے والا بھی صحابی، اور جلیل القدر صحابی، اللہ اکبر، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ۔ کہا وہ آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھتا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، اس کی تعریف کریں، اس کی واہواہی کریں کہ فلاں آدمی بہت بڑا نمازی ہے، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ معلم وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کو ذرہ برابر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر اب دوسری چیز کا تصور آ گیا ہے۔ اخلاص اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی دوسری چیز کو اس کے اندر ملایا جائے۔ تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اللہ سے بھی ڈرے اور لوگوں کی نظر میں بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ لوگ مجھے بڑا متقی اور پرہیزگار کہیں۔ نہیں، آئیے سورۃ الکہف میں چلتے ہیں، پارہ نمبر 16 میں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ کتنی بہترین بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اللہ سے میری ملاقات ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اچھے عمل کرے، ریاکاری والے نہیں، دکھاوے والے نہیں، بلکہ نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے۔ احسان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے صحابی سے پوچھا کہ احسان کسے کہتے ہیں، اور حدیث جبرائیل میں بھی، بخاری میں یہ حدیث منقول ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے احسان کا مطلب بتا دیجیے، احسان کی وضاحت فرما دیجیے، احسان کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیے جبریل امین پوچھ رہے ہیں اور بتانے والے پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا جبرائیل احسان کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا جبرائیل اگر ذہن میں یہ تصور نہ آئے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو ضرور کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہمیں عبادت کیسی کرنا ہے؟ خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، بغیر کسی ریا نمود کے اور بغیر کسی ریاکاری کے۔
خالص لوجہ اللہ، جس عمل میں ریاکاری کا شائبہ ہو اور تقوی اور خلوص نہ ہو، وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ خلاص، پڑھتے رہو نمازیں، کرتے رہو قربانیاں، دیتے رہو زکوٰۃ، کرتے رہو حج، اگر ان سارے اچھے اعمال میں اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو اس میں خلوص، للہیت، تقوی اور پرہیزگاری چاہیے، اور اس کی عبادت کے ساتھ کسی قسم کی دوسرے کی شرکت غیر ممکن ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ قربانی صرف مذہب اسلام کے اندر ہی نہیں، بلکہ یہ عالمگیر چیز ہے۔ پوری دنیا میں ہر دھرم کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے عبادت کے طریقے اور ہیں، ان کی عبادت کے طریقے اور ہیں۔ ہم اس کو قربانی کہتے ہیں، دوسرے لوگ اس کو ولدان کہتے ہیں، ان کے انداز دوسرے ہیں۔ اور کفار مکہ بھی قربانی کرتے تھے، حج کا طواف بھی کرتے تھے، لیکن ان کے طواف کرنے کا عجیب، اور بس مت کہیے، ان کی حالت جو تھی بالکل برہنہ ننگے طواف کرتے تھے بیت اللہ کا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا فی الآخرہ، اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ والحیا شعبۃ من الایمان، ترمذی شریف کی حدیث سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جس قوم کے اندر، جس جماعت کے اندر حیا نہیں، اللہ جب وہ بے غیرت ہے تو بے ایمان ہے۔ اس لیے ان کا وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں تھا۔ وہ طواف کرتے تھے، ایسے ہی قربانی بھی کرتے تھے حج کے موقع پر، لیکن ان کی قربانی کا انداز کیا تھا؟ اسی کو شان نزول کہتے ہیں کہ کون سی صورت، کون سی آیت، کس وقت، کس موقع پر کیا ضرورت پیش آئی تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ وہ قربانی دیتے تھے، قربانی جانور کاٹنے کے بعد میں کسی برتن میں خون کر لیتے تھے، اور مخصوص حصے کا گوشت بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ 360 بت، ہر قبیلے کا بت علیحدہ تھا، رکھے ہوئے تھے، مخصوص طریقے کا گوشت جا کر کے اپنے اپنے بت کے سامنے رکھ دیتے تھے، اور جو برتن میں خون لے لیتے تھے کاٹنے کے وقت، اس خون کو خانہ کعبہ کی دیوار پر یوں کر کے مارتے تھے۔ عقیدہ اس میں گندگی تھی، پلیدگی تھی، عقیدہ درست نہیں تھا۔ جب خلوص ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، جب تقوی ہوگا، اور اللہ چاہتا ہے تمہارے دلوں کی صفائی، اور اللہ نے یہ کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز ہرگز، اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکوں سے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، ان کے دلوں کی صفائی پہنچتی ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہم اپنے بتوں کے سامنے گوشت رکھ دیتے ہیں مخصوص حصے کا، جیسے کہ انسان کی بھی چاہت ہوتی ہے، کوئی سینے کا گوشت پسند کرتا ہے، کوئی پنجے کا گوشت پسند کرتا ہے، کوئی دست کا، شانے کا گوشت پسند کرتا ہے۔ بہرحال تو ان کے ذہن میں بھی یہ تھی بات کہ ہم جیسے پسند کرتے ہیں تو ہمارے معبودوں کو بھی اچھے حصے کا گوشت چاہیے، اور ان کو جب ہم پیش کر دیں گے اور یہ خون کے چھینٹے خانہ کعبہ کی دیوار پر مار دیں گے تو ہماری قربانی قبول ہو جائے گی۔ عقیدہ فاسدہ تھا، عقیدہ باطل تھا۔
اللہ نے اس عقیدے فاسد اور باطل کی تردید میں اس آیت کا نزول فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہرگز ہرگز اے مشرکو، اے کافرو، سنو، تمہارا یہ گوشت اور تمہارا یہ خون مجھے نہیں پہنچتا ہے، میں تو تقوی چاہتا ہوں، تمہارے دلوں کی صفائی چاہتا ہوں، پرہیزگاری چاہتا ہوں۔ جو حدیث مسلم کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے اچھے الفاظ ہیں، اگر غور کریں ہم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بے شک اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تم کتنے حسین اور جمیل ہو، کالے ہو، گورے ہو، تم کتنے تندرست توانا ہو، کمزور ہو، نحیف و ناتوا ہو، یہ کچھ نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی صفائی دیکھتا ہے، خلوص عمل دیکھتا ہے کہ عمل میں کتنا خلوص ہے، کتنا تقوی اور طہارت ہے، کتنی پرہیزگاری ہے، یہ کام جو اس نے کیا ہے صرف میری رضا کے لیے کیا ہے، یا اس میں اور کوئی کسی قسم کی آمیزش و ملاوٹ؟ مسلمانوں، غور کرنے کی بات ہے، ہم ہر سال قربانیاں کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ میں آپ کے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں کہ مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ بہت کثرت سے پایا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اللہ سب سے پہلے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے تارک الصلاۃ ہو کر ہم مشرک بن کر کے قربانی کریں اور ہماری وہ ردی کے ٹوکرے میں ڈال دی جائے؟ کتنے مسلمان ایسے، ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ قربانی کرتے، کیا کہا جائے انہیں؟ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، گناہ ہو گئے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اسی کی طرف رجوع کرو، جھک جاؤ اس کے آگے، اس سے ڈر جاؤ، واتقوا، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھو، ولا تکونوا من المشرکین، اللہ کہہ رہا ہے مشرک مت بنو۔ سیدھا سا ترجمہ کر لیجئے آپ کہ نماز پڑھنے والا مسلمان ہے، موحد ہے، مومن ہے، اور پھر وہ جو بھی عمل کرے گا، وہ قربانی کرے، وہ صدقہ خیرات کرے، وہ حج کرے، طواف کرے، رمضان کے روزے رکھے، سارے عمل اس کے اللہ کے قابل قبول ہوں گے۔ لیکن ایک مسلمان اگر تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتا اور وہ قربانی کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کو اس کی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس نے اسلام کی روح کو توڑ دیا ہے، اس ہڈی کو توڑ دیا ہے جس کی وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ اسلام کی روح نماز ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ پہلے نماز، پہلے نماز، پہلے نماز، اور قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے تعلق سے سوال ہوگا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ سے آپ نے قربانی کی تھی نہیں کی تھی، حج کیا تھا نہیں کیا تھا، زکوٰۃ دی تھی نہیں دی تھی۔ سب سے پہلے اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، بتاؤ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، سب سے پہلا سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر بندے نے جواب دے دیا جب نمازی ہوگا تو ظاہر بات ہے اللہ کے یہاں یس میں جواب ہوگا، یس میرے رب میں نے تیری عبادت کی، نمازیں پڑھی، پابندی کے ساتھ پڑھی،
تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کے سارے اعمال اچھے ہوں گے. اور اگر نماز کے بارے میں پکڑا گیا تو پھر سمجھ لو خلاص، کتنے بھی اچھے اچھے عمل کیے ہوں گے وہ سب ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیے جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر نماز کے بارے میں صحیح جواب دیا گیا تو سارے عمل اچھے ہوں گے، اور نماز کے بارے میں اگر جواب نہیں دے پایا تو پھر سارے عمل عطارت اور برباد جائیں گے. اس لیے مسلمانوں گزارش ہے آپ سے، مؤدبانہ اپیل ہے کہ نمازوں کی محافظت کرو، نمازوں کی محافظت کرو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ نمازوں کی محافظت کرو، پانچوں نمازوں کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، پانچوں نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، اور خاص طور سے عصر کی نماز کی. بڑی اہم نماز ہے عصر کی نماز. اس میں حاضری لے کر فرشتے ڈیوٹی چینج کر دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر رات والے فرشتے آتے ہیں. بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور عصر کے وقت کی قسم کھائی. مطلب یہ ہے کہ اللہ قسم کھا کر جس بات کو کہنا چاہتا ہے، میسج دینا چاہتا ہے، وہ بہت اہم اور امپورٹنٹ بات ہے. اس لیے کہ زیادہ تر آدمی جو ہے سستی اور کاہلی فجر کی نماز میں کرتا ہے یا عصر کی نماز میں کرتا ہے. ان دونوں نمازوں میں زیادہ غائب رہتا ہے. اس لیے اللہ نے فجر کی بھی قسم کھائی، والفجر والعصر، اور عصر کی بھی قسم کھائی. اس لیے مسلمانوں اللہ نے کہا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. پانچوں نمازوں کی محافظت کرتے ہوئے خاص طور سے عصر کی نماز کی ضرور محافظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے فرما بردار بن کر رہو. انشاءاللہ العزیز چونکہ یہ عشرہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور خطبے میں ساری باتیں نہیں کہی جا سکتی، اور یہ جو کچھ آج خطبے میں اخلاص اور للہیت کے تعلق سے، اخلاص کی اہمیت اور تقوی کی فضیلت کے تعلق سے جو باتیں کہیں، بڑی اہم باتیں تھیں. تھوڑے ہی کو آپ زیادہ سمجھیں، تھوڑا سننا، عمل زیادہ کرنا، بس یہی کامیابی ہے. اور بہت کو سنتے رہو اور عمل نہ کرو. جیسے ہمارے یہاں اکثر پروگرامز ہوتے ہیں، پوری رات پروگرام چلتے ہیں، مولوی چوکے چھکے مارتے ہیں، پبلک مزے لیتی ہے، اور اس کے بعد جو مقصد ہے جلسے کا، جو پروگرام کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. کیوں کہ سارے لوگ جا کے 2:30-3 بجے جب پروگرام ختم ہوا، سب لوگ وہاں سے چھوٹے اور جا کر بستروں میں، فجر کی نماز غائب. جو اصل مقصد تھا ہمارا، ہم نے کس لیے وہ پروگرام کیا تھا، کس لیے عوام کو بلایا تھا، کیا میسج دینے کے لیے بلایا تھا، کیا اس لیے بلایا تھا کہ بس ہماری یہ قول سنو اور واہوائی ہم ٹٹولیں اور اس کے بعد جا کر سو جاؤ؟ نہیں، یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا ہے جلسے کا یا کسی کانفرنس کا یا کسی پروگرام کا. اس لیے مسلمانوں اسلام کی اہمیت کو سمجھو، اللہ سے ڈرتے رہو. اور نماز کی میں بار بار تاکید کر رہا ہوں اور کرتا ہوں گا انشاءاللہ العزیز پورے سال. یہ میرا اپنا ایک فرض ہے. کل قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا جائے گا کہ تمہیں لوگ بڑا مان سمان دیتے تھے، بہت مانتے تھے، بات بھی دلوں میں اترتی تھی، لیکن تم حق بات کیوں چھپاتے تھے، حق بات کیوں نہیں کہتے تھے؟ آج مسلمانوں کا یہی حال ہے، اور خاص طور سے علماء کا، کہ ہر وہ بات چھپا لیتے ہیں، عوام کے سامنے نہیں کہتے جس سے ناراض ہو جائے عوام. کیوں؟ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں. رزاق خیال رزق ہے، رزاق کا خیال نہیں. سود کے اوپر عالم تقریر نہیں کرتے. اس طریقے سے بہت سارے ایسے ٹاپک ہیں کہ اگر ہم نے اس پر لب کشائی کی، زبان کھولی، لوگ ناراض ہو جائیں گے. لیکن نہیں، اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے، ہر بات حق کے ساتھ اچھے انداز میں اپنے سامعین کو پہنچا دو. باقی ماننا نہ ماننا یہ ان کا عمل ہے، اور اللہ سے امید رکھو
اور خلوص نیت سے بات کہو تو اللہ دلوں میں اتارے گا، انشاءاللہ عمل بھی ہوگا۔ تو نماز سب سے پہلے، اس کے بعد ہماری قربانی، اور قربانی کا خطبہ انشاءاللہ العزیز بروز جمعرات تقریباً 7:30 بجے، 7 بجے انشاءاللہ مشورہ ہے میرا کہ 7 بجے جماعت ہو جائے شروع، اور 7:30 تک خطبہ وغیرہ شروع ہو جائے۔ بہرحال تو اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جس دن کے لیے منتظر ہیں، اللہ تو عالم اسلام کے مسلمانوں کو وہ دن نصیب فرما، اور جو ہم نے قربانی کے جانور خریدے ہیں تیری رضا کے لیے بغیر کسی ریا نمود کے طور پر، اے اللہ جب ہم تیرے نام سے اور تیرا نام لے کر اور تیرے خلیل کے اس طریقے کو زندہ کرنے کے لیے، سنت کو ہمارے نبی نے زندہ کیا ہے، اے اللہ ہم اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ جب اس سنت کو زندہ کریں اور ہماری قربانیوں کا خون زمین پر گرے تو اللہ ان کو زمین پر گرنے سے پہلے قبول فرما لینا۔ اللہ ہم پکا سچا نمازی بنا دے، موحد مسلمان بنا دے، شرک و بدعت رسومات سے محفوظ فرما دے۔ اللہ ہمارے نوجوان اگر کسی بھی برائی میں ملوث ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اللہ اسلام کا بول بالا عطا فرما، باطل کا مقابلہ عطا فرما۔ رب کریم ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرما، تو اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو پھر دوبارہ واپس لوٹا دے۔ اللہ جب تک یہ دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔